بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سماعتوں سے ٹکرانے والی اس آواز کے ذریعے صدام ریاض کا پیار اور محبتوں برا سلام۔ فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر آج پروگرام کی مہمان محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ، ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں 25 جولائی کے انتخابات کے بعد خواتین کی مخصوص نشست سے ریاست آزاد کشمیر اسمبلی کا ممبر منتخب کیا۔ ان سے بھی مختصر سوالات اور ان سے توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے پروگرام کو مختصر سے مختصر کر کے ان کی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنی، اپنے بھائی کے ساتھ سیاست میں قدم کے ساتھ قدم ملایا۔ یہ راستہ کس قدر دشوار تھا؟ سننے والی خواتین کو، بیٹیوں کو، یا جو خواتین اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے اپنی کہانی کو اگر سٹریم لائن کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گی؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے لائیو لیا۔ میں اپنی کہانی کا آغاز بالکل شارٹ الفاظ میں کرتی ہوں کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے گھرانے میں آنکھ کھولی اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے کلاس 9 سے سٹارٹ لیا، اور پھر میں وہ سفر چلتا گیا۔ جامعہ کشمیر میں پی ایس ایف کی پہلی چیئر پرسن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا، اور تعلیمی لحاظ سے چونکہ کافی آگے تھی اس وقت کے اس تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو جب ایم ایس سی زولوجی کیا تو اپائنٹمنٹ ایز اے لیکچرر ہو گئی۔ لیکن میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں ترقی کی اس دوڑ میں خواتین کو شامل کرنے کے لیے انہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کو سیاست میں لاؤں، اس لیے پھر میں نے 2004 میں ریزائن دے کے پیشہ وکالت اختیار کیا اور ساتھ ہی پارٹی کے لیے ایکٹیو ورک شروع کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے سب سے پہلے آزاد کشمیر وومن ونگ جب بنی تو سیکرٹری جنرل 2004 میں بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2006 میں ریزرو سیٹ پہ پہلا ٹکٹ بھی دیا۔ اس وقت ہماری پارٹی میجارٹی میں نہیں تھی، میں الیکشن نہیں ون کر پائی۔ 2011 میں پارٹی نے پھر ٹکٹ دیا، تو چونکہ اس وقت میری شادی چکسواری ہو چکی تھی، تو جس کانسٹیچوئنسی سے میں تھی وہاں سے چودھری مجید صاحب وزیر اعظم بنے، اور ہماری سیٹ اتحاد کی نظر ہوئی اور مسلم کانفرنس کو دے دی گئی سیٹ۔ اور پھر اب جب پارٹی پھر پوزیشن میں آئی تو پارٹی نے مجھے ٹکٹ بھی دیا اور ایم ایل اے بھی بنایا۔ خواتین کی مشکلات کا جہاں تک آپ نے بات کی، دوسرا جو آپ کا پارٹ تھا کہ خواتین کو اس میدان میں آنے کے لیے جو مشکلات، تو میرا نہیں خیال کہ آزاد کشمیر کے لوگ، میں چونکہ جس ریجن سے میرا تعلق ہے، آزاد کشمیر کا سخت ترین ریجن ضلع پونچھ کے بیلٹ کو کہا جاتا ہے، کہ وہاں پہ جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ مطلب مردوں کا جو مینٹل لیول ہے وہ اس حد تک مطلب سخت ہے کہ وہ خواتین کو سیاست میں آنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن میں اس کی نفی کرتی ہوں، نفی اس لیے کرتی ہوں کہ جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تو میرے خیال میں کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو لوگ اسے بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے آزاد کشمیر کے عوام نے، چاہے وہ پونچھ ریجن ہو، چاہے وہ میرپور ریجن ہو، چاہے وہ مظفر آباد ریجن ہو، ہر قدم پہ میری رہنمائی کی۔ کلاس 8 میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا آغاز کیا، اور سیاسی زندگی کے سفر میں کہیں یقین تھا کہ ایک دن ریاست آزاد کشمیر اسمبلی کا حصہ بنوں گی؟ جی، 1979 کی بات تھی، 1989 کی بات تھی، جب میں نے کلاس 9 سے 2004 میں سیکرٹری جنرل مرکزی بنی تھی، اور جب مرکزی سیکرٹری جنرل بنی تھی تو میرے چونکہ شروع سے ہی رجحان جو تھا وہ سیاست کا ہی تھا۔ میرے فادر نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی کسر نہیں رکھی کہ مجھے اس خواتین کو معاشرے کے اندر باعزت مقام دینے میں اپنا کردار ادا کرنے میں کہیں ناکام ہو جاؤں یا کچھ ہو جاؤں، تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ ثابت کرنا تھا، اور مجھے امید تھی اپنے اللہ سے۔ ویسے تو پارٹی سے میرا جنون ہے، پارٹی میرا جنون ہے، میرا عشق ہے، لیکن میں نے یہ کبھی توقع نہیں رکھی کہ پارٹی مجھے ایم ایل اے بنائے گی تو میں پارٹی کے ساتھ ورک کروں گی، اس لیے بار بار کہیں جب حالات کی نظر ہوئی پھر بھی پارٹی کے ساتھ ہی منسلک ہوئی۔ زولوجی میں ماسٹرز کیا، لیکچرشپ پہ بھی لیکچرر بھی رہی، اور پھر قانون کی ڈگری بھی حاصل کی، سیاست بھی کرتی ہیں۔ یہ زندگی کا جو مشکل ترین سفر ہے، اس کو اگر آپ مختصر بیان کرنا چاہیں گے تو کیسے بیان کریں؟ میں یہ نہیں سمجھتی کہ مطلب میرا یہ ہے کہ اب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خواتین اس ملک کی 52% آبادی پہ مشتمل ہیں،
ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک خواتین کو ترقی کے دھارے میں سے باہر نکال کے ترقی نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں اس کے لیے عملی قدم اٹھانے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکچرشپ بھی بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، بلکہ خواتین کے لیے سب سے اچھا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لیکچرشپ سمجھا جاتا ہے، لیکن سیاست کے میدان میں جب خواتین نہیں آئیں گی، جب وہ اپنے خواتین کے رائٹ کو یہاں پروٹیکٹ نہیں کریں گی، تو پھر خواتین اس ملک کی ترقی کی دوڑ میں سے باہر نکل جائیں گی۔ اس لیے میں نے وکالت میں بھی جدوجہد کی، اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے کہ میں آزاد کشمیر کی پہلی وائس چیئرمین خاتون، آزاد کشمیر کی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی وائس چیئرمین وومن کوئی نہیں بنی، کہ میں وکلا کی اس نمائندہ تنظیم سے بھی، اور ابھی بھی سٹنگ ممبر بار کونسل ممبر MLA بھی ہوں، اور سٹنگ ممبر بار کونسل بھی ہوں۔ اس لیے خواتین کے حقوق کے لیے جہاں جہاں مجھے لگا کہ مجھے یہاں ایفرٹ کرنی چاہیے تو میں نے وہاں ایفرٹ کی۔ ہاں، میں پھر یہ بات دہراؤں گی کہ مجھے دائرے میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ جب آپ دائرے سے باہر نکلیں گے تو آپ کا ٹکراؤ ہوگا، اور ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں اپنی خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پولیٹیکل پارٹی نہیں اچھی، یا سیاست نہیں اچھی، یا پھر فلاں ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، حالانکہ سارے ڈپارٹمنٹ سارے جو ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے اپنی سیاسی زندگی کے سفر کا آغاز کیا، مختلف ادوار دیکھے، جدوجہد کرتی رہی مختلف فیلڈز میں۔ خواتین کے جو مسائل ہیں، ریاست آزاد کشمیر میں بسنے والی خواتین کے جو مسائل ہیں، یقیناً وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے۔ ایسا کون سا مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں کہ ریاست آزاد کشمیر کی سب سے بڑی اسمبلی میں بیٹھ کے خواتین کے ان مسائل کو حل کیا جائے؟ میں سب سے پہلے یہ خواہش مند ہوں کہ خواتین کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ ان کی ایجوکیشن کے پہ بھی فوکس ہے، لیکن ایجوکیشن پہ اس لیے زیادہ فوکس نہیں ہے کہ ہمارے کئی اضلاع کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان کے تمام کیپٹل، ان کے تمام جو میں کہوں کہ بھمبر کا ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ میرے خیال میں 92% ہے۔ تو اس لحاظ سے جب آپ دیکھیں، جب آپ خواتین کو تعلیم کے میدان میں آگے لے آئیں گے، جب آپ تعلیم یافتہ خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع دیں گے تو وہ شعور ڈیولپ کریں گی، اور شعور ڈیولپ کرنے سے ہی آپ کی خواتین جو ہیں وہ آگے ترقی کر سکتی ہیں۔ صحت اور تعلیم دو چیزیں ہیں میرے نزدیک، اور ان پہ میں فوکس بھی کروں گی اور اس پہ میں ورک بھی کروں گی۔ اور تیسری جو بات آج کل جو جنم لے رہی ہے معاشرے کے اندر، یہ جو کیسز ہیں بڑھتے ہوئے بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز، یہ ہماری جنسی بیرا روی کا لوگ جو شکار ہیں، اس پہ بھی میں لیجسلیشن کے لیے میں نے آزاد کشمیر کے اندر میں ایکٹ میں ترامیم کے لیے بھی آئی ہوں، اور 2-3 ایکٹ پیش بھی کر چکی ہوں ابھی تک اسمبلی میں، چونکہ پرائیویٹ بل کے طور پہ وہ ٹیبل نہیں ہوئے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں خواتین کے لیے اگر اس اسمبلی میں اللہ پاک نے یہ موقع اگر دیا ہے، ہماری اتنی آبادی میں سے اگر انہوں نے مجھے چنا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اکثر سیاستدانوں کے ساتھ ان کی وائفز کا شکوہ رہتا ہے کہ وہ فیملی کو اپنا ٹائم نہیں دیتے، لیکن اب خود سیاست کرتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ یقیناً بزنس کرتے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ یہ شکوہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کی ٹیک کیئر کون کرتا ہے؟ آپ کے لیے یہ سب کتنا مشکل ہوتا ہے یا کتنا آسان ہوتا ہے؟ میں نے کبھی کسی چیز میں مشکل نہیں محسوس کی۔ میں آج بھی اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہوں، اور میرے میاں کا ہم 24 گھنٹے بزنس وہ کرتے ہیں، لیکن کبھی آج بھی میں مظفر آباد موجود ہوں تو وہ میرے ساتھ مظفر آباد موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس سفر کو انجوائے کرتے ہیں، ہم ساتھ رہنے کے یہی ہمیں موقع ملتے ہیں کہ ہم اکٹھے باہر جا سکیں، ہم اکٹھے کہیں بیٹھ سکیں، کھانا کھا سکیں، تو ہم اپنی زندگی جو ہے اللہ کے فضل سے بہترین گزار رہے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے سے شکووں کی نوبت نہیں پیش آئی۔ شکوہ اگر کہیں کیا بھی ہوگا تو میں نے ہی کیا ہوگا، انہیں تو اس بات کا اس لیے کہ میں ایک پراپر زندگی گزار رہی ہوں۔ سیاست کے اس میدان میں آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو فلی سپورٹ کیا؟ بالکل۔ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں ایک پولیٹیشین بنوں۔ میرے فادر کی اس خواہش کو لے کے میں نے شاید زندگی میں کہیں کوئی نیک کام کیا تھا تو میرا اس کا صلہ یہ ملا کہ مجھے میرے اتنا اچھا سسرال ملا۔ میرے جو فادر ان لا ہیں میں انہیں بھی ابو ہی کہتی ہوں،
اور وہ انہوں نے جس نج پہ میری پرورش میرے والد نے کی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح میرا ہاتھ تھاما، سیاست میں انہوں نے بھی اسی طرح مجھے سپورٹ کیا. آج میں اگر ہم دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہیں تو میرے بچوں کے سر کے اوپر ان کے دادا موجود ہیں. میں اپنے میاں سے بھی زیادہ اپنے فادر ان لا کو یہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا فیملی کے اندر سپورٹ کیا کہ مجھے کبھی اکیلے پن کا، کبھی سیاست میں آنے کا، کبھی میں تو مشورہ دیتی ہوں خواتین سب کو کہ وہ ترقی کی دوڑ میں، میری خواہش بھی ہے کہ میں خواتین کو اس دھارے میں شامل کر سکوں. پروگرام کے آخر میں میڈم سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، چاہنے والوں اور سیاست سے تعلق رکھنے والے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں دے سکتی ہیں. میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں. ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے اور ملتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آپ کوشش کریں گے، آپ سٹرگل کریں گے تو آپ وہ مقام ضرور پائیں گے. میں نبیلہ ایوب لوگوں کے سامنے آج آپ بھی انٹرویو لے رہے ہیں، میری خوش قسمتی ہے، لیکن میرے نبیلہ ایوب کے پاس نہ پیسہ ہے بہت، نہ سفارش ہے. اس کے پاس اگر ہے تو اس کی کوشش ہے، اس کی لگن ہے. آپ اپنا کام، اپنی محنت جاری رکھیں گے تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی. اور ٹاپ ہمیشہ خالی رہتا ہے. آپ اپنے اس ٹاپ پہ جانے کے لیے کوشش جاری رکھیں تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.